سزا دینی ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں لگتا. کوئی کسی کی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی کسی کو مخالف ہوتا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی, بعض بلا وجہ ہے. یہ آگے نکل کر میرے کیسے میرا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا, ٹھیک ہے, آگے بڑھ بھی جائے تو میرا کیا لے گا, اس کی تنخواہ کیوں بڑھ گئی بھائی, بھائی اس کی بڑی ہے, تم کیا پریشانی ہوگی. لیکن یہ بھی کھلتا ہے اس کو کیوں بڑھ گئی, ٹھیک ہے, تو یہ کیوں خواہ گیا نا بیچ, یہ حسد. یہ میرے اندر ایک مطلب خرابی ہے, اس کا اظہار میں اپنے لفظوں میں کر رہا ہوں, یہ کیوں بڑی ہے. تو مقصد یہ کہنے کا, یہ رویے ہیں ہمارے. تو گھروں کے اندر یہ بد امنی, بے چینی, بے سکونی اسی لیے ہے کہ جس کا جو اسٹیٹس ہے, جو مقام ہے, جو اس کو مطلب دین نے رائٹس دیے ہیں یا جو اوبلیگیشنز ہیں اس کی, وہ دونوں کو فلفل کرے, کبھی بھی معاملات خراب. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جیورسڈکشن میں کوئی گھسے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں. یہاں سے خرابی شروع. یہ ہمارا مطلب منفی رویہ ہے ایک معاشرے کا, اور اس میں بہت زیادہ آنے والا. اچھا عجیب بات ہے, اگر بیٹی گئی کسی کے گھر میں, داماد اچھا مل گیا, خدمت گزار مل گیا, تعاون کرنے والا مل گیا, ساتھ اٹھتے بیٹھتے گن گائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چشمے بدبو, ہمارا داماد لاکھوں میں بہت خیال کرتا ہے, بھائی بہت ہی اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ بارے نعرے جناب کچھ سب کو بتائیں. سیم یہی بیہیویئر اگر بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ اختیار کو, ہو ستیہ ناش ہو اس کا, یہ تو گیا کام سے, یہ تو گیا کام سے, جوہر کو غلام ہو گیا جناب. ٹھیک ہے بھائی, کیوں کام تو دونوں ایک ہی جیسا کر رہے ہیں, وہ اچھا کیوں ہو گیا اور یہ برا کیوں ہو گیا. یہ ہمارے اسٹینڈرڈ ہیں, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اسی کو بولتے ہیں. یہاں اپنے لیے کچھ اور ہے, دوسرے کے لیے کچھ اور ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کہا گیا ہے, غالباً میں نے کسی مقام پر پڑھا تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا, کہ میں بھی کہیں حدیث کا متن ہو کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے, اپنی ذات کو معیار بنا. اگر مجھے احترام اچھا لگتا ہے تو مجھے دوسرے کو دینا چاہیے, مجھے کوئی گالی دے اچھا نہیں لگتا, مجھے دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, میں کوئی میرے ساتھ چیٹ کرے مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے. اگر انسان ہر چیز کو پہلے اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھے, معاملہ سمجھ جائے. ہمارا معیار کیا ہے, ہمارے لیے کچھ اور ہو, دوسرے کے لیے کچھ. یہ ہے سب سے بڑی خرابی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا, وہ یعنی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اسی لیے نہ ہماری بات میں اثر رہ گیا ہے, نہ کوئی مطلب ہمارا وہ معیار رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر سب سے پہلی بات کہ انسان اگر اپنے آپ سے مخلص ہے تو اس کے لیے خود کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. دوسروں کی بات کو بات ہے, میں دوسرے کو کس طرح دیکھتا ہوں, اس کے معاملے کو میں کس طرح ایکوالائز کروں گا, کیسے میں جسٹس سے کام لوں گا. سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کے ساتھ ناانصاف کروں. میں خود پہ زیادتی کرتا ہوں, میں انصاف کے خلاف اپنے ساتھ ایک رویہ اپناتا ہوں, اور پھر میں تقاضا کرتا ہوں. تو اگر میں اپنے نفس کو بچا گیا ظلم سے, اس کے ساتھ میں نے انصاف کیا, یعنی میں نے اس سے کوئی غلط کام نہ لیا, تو یہ اس کے ساتھ انصاف ہے. تو جب میں غلط سوچوں گا نہیں تو میں غلط کروں گا بھی نہیں, جب میں غلط کروں گا نہیں تو کوئی میرے ساتھ بھی نہیں کرے گا. تو کیا ہوگا, فضا خوشگوار ہوگا, گھر کا ماحول پرسکون ہوگا, سب جڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اس وقت کیا ہے, قدریں ختم ہو گئی, ویلیوز ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, نفس و نفسی کا عالم ہے, تقسیم در تقسیم در تقسیم ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گھروں کا سکون ختم ہو گیا ہے. کیا ہے, یہی ہمارے رویے, یہی ہمارا مطلب ہے طور طریقہ جو ہے وہ اس سے
فطری تقاضوں سے ہٹ کر دوسری طرف مائل ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر اس کی ڈیفینیشن لکھیں ہیں۔ A.W. گرین یہ سوشیالوجی کے ایکسپرٹ، وہ کہتے ہیں کہ تعاون ایک مسلسل مشترکہ کوشش کا نام ہے۔ جی A.W. گرین GR سبز ہرا خضرا، تعاون ایک مسلسل مشترکہ کوشش کا نام ہے جو دو یا دو سے زائد افراد کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے کرتے ہیں اور ان کا مقصد بھی ایک ہی ہوتا ہے، مقصد بھی مشترک ہوتا ہے، رائٹ۔ میرل MERRI میرل کہتے ہیں تعاون سوشل انٹریکشن کی اس حالت کا نام ہے یہاں دو یا دو سے زائد افراد کسی مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے اکٹھے کام کرتے ہیں۔ ورڈنگ سیم ہے، یعنی مفہوم سیم ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ٹائپس آ گئے، کوآپریشن کی ٹائپس کیا آتا ہے؟ ڈائریکٹ کوآپریشن، چلو نکل گیا وہاں سے، باہر نکل گیا، ہاں لگا لیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ تک تو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ہاں گڈ، زبردست۔ اچھا جی، ڈائریکٹ کوآپریشن میں جو کام انڈیویجول نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے یعنی انڈیویجولی نہ ہو بلکہ اس کے لیے دوسرے بندے کو سامنے آنا پڑے، یہ ہے ڈائریکٹ کوآپریشن کی مثال۔ مثلا میں نے مثال دی تھی پیچھے کی، یہ جو چین سسٹم ہے، کسی گارمنٹ فیکٹری کے اندر آپ چلے جائیں، کوئی کالر کا پیس بنا رہا ہے، کوئی پاکٹ لگا رہا ہے،
کوئی زیادہ سائڈوں کی سلائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیکنگ کر رہا ہے، تو اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹ بھی اپنا پلے نہیں کر رہا ہے تو آپ کی شپمنٹ جو ہے نا وہ رک جائے گی. یعنی سب مل کر اگر کلیکٹیولی اس کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا، جی مثال فلاں دن شپمنٹ جانی ہے، تو آپ نے اس ٹائم کے آنے سے پہلے اپنی پروڈکٹس کو فائنل کر لینا. اس میں جتنے بندے انوالو ہوں گے، کاریگر وغیرہ، اوپر ان کے چیکر اور جناب ان کو میٹیریل پرووائڈ کرنے والے، وہ سارے ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کر رہے ہیں. لہذا ان کو اس حوالے سے ایک دوسرے سے جوڑنا ان کا ضروری ہے، ڈائریکٹلی ان کو ایک دوسرے سے رابطہ ضروری ہے. تو اس اعتبار سے یہ ڈائریکٹ کوآپریشن کی ایک مثال آ گئی سامنے. دوسرا طریقہ ہے انڈائریکٹ کوآپریشن، بالواسطہ. اس کے اندر مثال کے طور پر کسی ادارے میں یونین ہے، ٹھیک ہے، وہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی جدوجہد کرتی ہے. اس کے اندر یعنی تمام کے تمام افراد کا فائدہ ہے. اب وہ خود سیٹ تک براہ راست نہیں جا رہے، لیکن ایک وایا کے ذریعے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو عہدیدار منتخب کیے ہیں وہ ان کے بیہاف پر جا کر بارگیننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سی بی اے جو ہے ان کی کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جو ہے وہ جائے گا ان کے بیہاف پر، ان کے جو مطالبات ہیں ان کو منوانے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ کوآپریشن کی ایک ایگزامپل ہے. تو انفرادی طور پر، مثال کے طور پر ایک بندے کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، وہ کام تب جا کر کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح سے بس کے مسافر کنڈکٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ کرایہ لے گا، وہ کرایہ دیں گے، سفر آگے بڑھے گا. تو بالواسطہ کوآپریشن کی مثال جو ہے نا وہ مزدور یونین کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جا کے انتظامیہ سے، سیٹ سے بات کریں گے اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو منوانے کے لیے وہ کوشش کاوش کریں گے. اچھا، ایک ہے اناد آنت. اناد دشمنی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اینٹاگونسٹک کوآپریشن. ٹھیک ہے، یعنی مخالفانہ ایک طرح سے جذبات، اور اس میں جو ہے نا ہمارے کچھ افراد ان کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے باقی پورے معاشرے کو ہرٹ کرتے ہیں، سب کو پریشان کرتے ہیں. اب میرے خیال میں ہمارے ملک سے بڑھ کر کیا کریں، ساری اچھی مثالیں یہی ہیں. جتنے مافیاز ہیں وہ ایکا کر لیں، چینی اسٹور کر دو، غائب کر دو، قیمت یہاں چلی گئی، لے آؤ. ایک جھٹکے میں انہوں نے اربوں روپے کما لیں. ٹھیک ہے، اب ان چند نے فائدہ اٹھا لیا اور پوری مخلوق خدا پریشان ہے. ٹھیک ہے، وہ خاک چھان رہی ہے کہاں سے کلو چینی کا میں مل جائے. آٹے کی قلت پیدا کر دی، گھی کی قلت پیدا کر دی. نتیجہ کیا ہے کہ وہ چند افراد اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ سب لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. انہیں تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوا اپنے حصے کے حساب سے، لیکن باقی مخلوق جو ہے وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوئی. تو یہ ایک معاندانہ رویہ ہے. اناد، بغض،
دشمنی کے معنوں میں آتا ہے، یہ حقیقت میں معاشرے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رویہ بھی بہرحال ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو بے انتہا ہے سارے مافیات۔ جی یہ انٹاگونسٹک میں آئے گا نا۔ اچھا جی، پھر ہے فارمل اینڈ انفارمل کوآپریشن۔ اس کے اندر کچھ کوآپریشن ایسے ہیں جس میں باقاعدہ باضابطہ اصول ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر کوئی اصول وضع نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر کسی کالج وغیرہ کی پروفیسر برات کی کوئی انجمن بنتی ہے، کوئی ایسوسیشن بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کم از کم ایک معیار ہوگا کہ اس کے اندر آنے والے سارے کے سارے پروفیسر حضرات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سمجھ لیں کرائٹیریا بن گیا وہاں پہ ایک اصول وضع ہو گیا کہ بھئی یہ اس کے اندر اس کے ممبر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے۔ اور انفارمل کے اندر اس میں کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو وہاں پھر یہ نہیں کہا جائے کہ یہ بجھانے آئے اور یہ نہ آئے، ٹھیک ہے، صرف پڑوسی آئے گا، صرف رشتہ دار آئیں گے، نہیں، پھر جس کے اندر بھی انسانیت ہے وہ اس میں کود پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بے رحم آسماں کی نوازش ہوئی بہت، گھر جل چکا تو شہر میں بارش ہوئی بہت، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، بہرحال مجھے جو اچھا لگے میں کوشش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کا ہو سکتا ہے کہ بڑے شوق سے میرے گھر کو جلا، یہ جلانے والے، یہ زبان کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا بلا، میرے میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آئے ہو کشتی لے کر، پانی جب کہ اتر گیا ہے۔ فلسطین والوں کو دیکھو نا بیچاروں، کوئی خالی بڑکیں جناب، اخلاق کی تعاون جاری رہے گا، وہی ان کو تمہارے اخلاق کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے آج پوسٹ لگائی، آپس میں مارنا ہو تو بندوقوں سے مارتے ہو، دھماکوں سے مارتے ہو، اور ان کے خالی دعا کا ہتھیار بنایا جائے، یا اللہ ان کو یہ کر دے، یا اللہ ان کو وہ کر دے، کمبل بھیج دیے، دوائیں بھیج دی، بس۔ اپنے ملک میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، یا ہمارے ملک میں کوئی ایسے تو ظلم کر رہا ہے، کوئی بڑے کو ظلم کر رہا ہے، مقصد یہ کر رہا ہے، اس کا ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ تیسرے محلے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھنی چاہیے، ظاہر ہے بینگ اے مسلم، یہ مسلم، ٹھیک ہے نا، ظلم ظلم ہے، ظلم ہے نا، کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، بلکہ انسانی ناطے بھی سوچا جائے تو کسی اور جگہ پر بھی ایسا ہو، ناجائز ہو، آواز بلند کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، چلے کوئی نہیں کر رہا تو کم از کم کچھ تو اخلاقی تقاضا پورا کریں جناب، کچھ تو شوئی کریں ان کی، کچھ نہیں جناب، چھوڑ دیا ان کے رحم پر، حوصلے سے کام لیں جی، صبر سے کام لیں جی، یوں کر کے بھی نہیں ہوگا، یہ ہمارا ہوا۔ مقصد یہ کہنے کا کہ اب وہ بعد میں اگر ان کو بیچاروں کو اتنی شہادتیں ہونے کے بعد اب وہ، میں سمجھتا ہوں نمک پاشی کرنے والی بات، اب یہ لے لیں، اب یہ لے لیں، اب یہ لے لیں، ان کے چلے گئے جناب، جگر کو ایسے چلے گئے، ٹھیک ہے، 7,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، جو مطلب زخمی ہیں ان کا تو یہ اندازہ ہی نہیں، وہ میں نے بچے، ٹھیک ہے نا۔ اب مقصد یہ کہنے کا کہ انفارمل میں چلے کوئی شاید انسانی آواز آ رہی ہو، ورنہ حقیقت میں سب ایک طرف ہے، وہ یکا تنہا ہے جناب، مار مار کا برکت نکال رہے ہیں، یعنی جو اس سے پہلے کی ہسٹری ہے وہ ساری کی ساری اسی طرح سے ظلم و تشدد پر مبنی ہے ساری، یہ ایک ری ایکشن، ٹھیک ہے جی۔
اور اس کے اگینسٹ بھی وہ پھر مطلب ہے نا طاقتور کو مزید طاقتور کرنا، اور ادھر سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے نا، بس جسٹ یہ چند افراد نکلتے ہیں کچھ، چلو انہوں نے بھی اپنا ایسا تھوڑا سا ڈالا تو صحیح، کوئی آیا سامنے تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم بند کر۔ پر انفارمل کے اندر آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ تو شعر بڑا ذہن میں آیا تھا میرے، نکل گیا۔ چلیں آ جائے گا ذہن میں، دہرا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی ایک جو مثال ہے وہ ہم نے یہ دیکھ لی کہ کسی کام میں سب اپنے طور پر شریک ہو جائیں تو یہ اس کی انفارمل یعنی کنڈیشن ہوگی کہ سب تعاون کریں اور اس پریشانی اس مصیبت سے جو بھی اس میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ مطلب گنجائش پیدا کریں، اس میں تعاون کریں، وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہر کوئی وہ چلا جائے گا وہ چلا جائے گا وہ چلا جائے گا تو اس کا مطلب پورا گھر جل جائے گا۔ تو اب چونکہ معاشرہ ہمارا یہ اربن ہے یہ رورل ہے، ٹھیک ہے، تو اربن معاشرہ کمیونٹی کے اندر ہم سارے رورل ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں تھوڑی بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا شہر میں ایک بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، کتنے اپارٹمنٹ ہیں مجھے نہیں پتہ، میرے برابر میں کون ہے اسے نہیں پتہ، اس کے برابر میں کون ہے، لیکن دیہات کے اندر ایک ایک گھر کے فرد کو بندے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ ساری صورتحال جو ہے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر رورل ایریے میں کوآپریشن کی مثال کہ ہر بندہ اس نے کام بانٹ رکھے، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر کارپینٹر ان کی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ ریپیئر کر کے دیتا ہے، بنا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے باربر ہے، اس نے بال کاٹنے ہیں، اچھا کاشتکار جب وہ کھیتی باڑی کر کے ہاری جو ہے نا وہ فصلیں اگا رہا ہے، لوگوں کے لیے یعنی غذا کا مواد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اپنے اپنے دائرے میں تمام افراد جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں، تو یہ سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے کوآپریشن کا ایک مظہر ہے، ایک سینیریو ہے۔ اچھا پھر ہم تو خیر چھوٹے چھوٹے تھے، دیہاتی ماحول میں یہاں کھولی ہے، لوگ ایک دوسرے سے اتنا یعنی تعاون کرتے تھے کہ ضرورت کی کوئی چیز ہے وہ گھر پہ بھی نہیں ہے تو اٹھا کے لے آئے تھے، ہمارے کو مہمان آ گیا جی، ٹھیک ہے جی، تو استعمال کے لیے پنکھا اٹھا کے لے آئے، مثال کے طور پر کوئی کھانے پینے کی چیز ضرورت پڑ گئی وہ اٹھا کے لے آئے، ان کے یہاں کچھ ایسا ہوا تو یہ لے کے گئے، شادی بیاہ کے موقع پر مہمان زیادہ آ گئے ہیں جی، ظاہر ہے گھر سے سارا ارینجمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ محلے والے خود جا کے جناب اس میں کوآپریٹ کرتے ہیں، ضرورت کی ہر چیز ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لکڑی کوئی لا کے دے دے گا، دودھ کوئی لا کے دے دے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے کوئی جانور دے دے گا، جی لٹا دو اس کو، بناؤ اپنا کام نکالو۔ یہ ایک مطلب پازیٹیوٹی ہے وہاں کے معاشرے کی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے تعاون کرتے ہیں۔ اچھا پھر سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، ٹھیک ہے، ابھی سیلاب میں مطلب سارے یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے، جن کے پاس کچھ بچ گیا انہوں نے حقیقت میں سارا سامنے رکھ دیا کہ جو بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے، وہاں وہ بخل والی بات یا چھپانے والی بات نہیں ملے گی آپ کو۔ تو پھر جناب الیکشن کا زمانہ آ جائے تو واضح طور پر وہاں دو تین پارٹیوں کا اپنا اپنا ایک وہ ووٹ بینک ہے، چاہے برادری بیس پہ بٹے میں چاہے کچھ اور ان کے مطلب انٹرسٹ ہیں، وہ اسی کو فیور دیں گے جن کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ ایک بنایا ہوا ہے، بس کچھ بھی ہو جی انہوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو
اس دوران اس الیکشن کمپین کے اندر وہ اپنے اپنے امیدوار کے لیے پوری ورکنگ کریں گے، بینر لگائیں گے، پیسے جمع کریں گے، چندہ دیں گے، کارنر میٹنگ کریں گے، اور وہ ایک ان کا ایک انتخابی ماحول بن جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے مذہبی معاملات آ جائیں، ہر فرقہ اپنی چیز پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوگا، وہ کوئی جلسے کر رہے ہیں، کوئی کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی کسی بڑے سے بڑے علامہ کو بلا رہے ہیں، کسی بڑے سے بڑے خطیب کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آ کر اپنی تقریر سے دوسروں کو متاثر کرے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اس طرف راغب ہوں۔ اچھا، اسی طرح سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، سڑک بن رہی ہے، پل بن رہا ہے، تو اس میں بھی لوگ والنٹیرلی شریک ہو جاتے ہیں، کوئی مٹی اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی مثال کے طور پر استعمال کے کوئی اوزار دے رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارا مشترکہ ایک طرح سے اس کے اندر مفاد ہے، لہذا وہ اس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں اس کام کو جیسے ان کا اپنا کام ہے۔ اچھا، اسی طرح سے نہری پانی کی تقسیم اگر منصفانہ نہیں ہو رہی تو وہ جا کے محکمہ نہر کے کسی آفیسر سے ملیں گے، گروپ کی شکل میں جائیں گے، ڈیلیگیشن کی شکل میں جائیں گے، تو یہ بھی ایک تعاون کی قسم ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، پانی سب کو ملے گا، فصل اچھی ہوگی، سب کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، پھر کوئی بات اجنبیت نہیں ہے، ایک اجنبی بندہ گاؤں میں گھسے گا تو سارا گاؤں جانتا ہوگا یہ بندہ باہر سے آیا ہے، اور بھی کوئی ادھر بھائی کون ہے بھائی، اور یہاں جو چلا ہے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ ایک دیہات کی اچھی خاصیت بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط آدمی وہاں پہ رینٹر نہیں ہو سکتا ہے، ہوگا بھی تو پتہ چل جائے کہ فلاں کے ہاں آیا ہے، کم از کم شناخت ہوگی، اور یہاں پہ کچھ پتہ نہیں، کچھ دیر میں کچھ کر کے چلا جائے، ہمارے پاس کوئی مطلب اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ اچھا، لین دین میں تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مال ادھار بھی دے دیا، فصل پکے گی میں تمہارا قرضہ دے دوں گا تم میرا دے دینا، ٹھیک ہے، بارٹر سسٹم بھی ہے، وہ تعاون کی ساری شکلیں اور مثالیں اعظم ہونے والی میرے خیال میں۔ بہرحال ان شارٹ کہ جتنی چیزیں ہیں دیہات کے حوالے سے، اب اگر مشاہدہ ہے آپ کا، فصل کٹے گی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تعاون کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی پریشانی مصیبت آ گئی، شادی بیاہ کا موقع آ گیا، کسی کا کوئی عزیز گرفتار ہو گیا، وہ نمبردار وغیرہ وہ چودھری، ٹھیک ہے، وہ کوشش کرے گا اس کے لیے، یہ ساری کوآپریشن کی مثالیں ہیں۔ اور رورل ایریا چونکہ محدود ہے، وہاں یہ سارے سینیریوز ہیں نا وہ ہم بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ 4 پوائنٹس ہو گئے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو اکوموڈیشن کو دیکھیں گے۔ تو آج کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر اچھے کام میں انسان کو تعاون کرنا چاہیے، دوسرے کو آگے بڑھنے میں مدد دینا چاہیے، کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے، کسی کی راہ میں کانٹے نہیں بچھانے چاہیے، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرو، خدا تمہارے لیے سہولت پیدا کرے گا، دوسروں کے لیے اچھا سوچو، خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ، ٹھیک ہے، یہ یقیناً دنیا ایک قرض ہے، آپ اچھا کریں گے انشاءاللہ اچھا ملے گا، اور اگر آپ ظاہر ہے کسی کے ساتھ خرابی کریں گے تو ادھار ہے، یہ کسی نہ کسی صورت میں کسی وقت بھی پلٹ کر آپ کے پاس واپس آئے گا۔